ایک زمانے میں ایک دلکش چھوٹے سے شہر میں کینڈی کی دکان تھی۔ انچینٹڈ ڈیلائٹس اس کا نام تھا اور یہ اپنی جادوئی کی نڈیوں کی وجہ سے پوری زمین میں مشہور تھی۔ دکان کے مالک مسٹر ولکنس اپنے غیر معمولی کنفیکشنز کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ قصبے سے اور یہاں تک کہ دور دراز مقامات سے بھی بچے مسٹر ولکنس کی دکان پر جا کر ان کی تخلیق کردہ کی نڈیوں کی پرفتن دنیا کا تجربہ کرتے۔ رنگ بدلنے والے گوب سٹاپرز، ستاروں کی طرح چمکنے والی لائکورائس کی چھڑی اور لالی پاپس جو آپ کو ہوا میں تیرتے ہیں، وہ کچھ ایسے عجائبات تھے جو انچینٹڈ ڈیلائٹس میں مل سکتے ہیں۔ کینڈی کی دکان ہمیشہ ہنسی اور جوش سے مچل رہی تھی۔ بچے اور بڑے یکساں آنکھوں کے ساتھ داخل ہوتے اور جادو سے بھرے تھیلوں کے ساتھ باہر نکلتے۔ مسٹر ولکنس، ایک بزرگ آدمی جس کی آنکھوں میں چمک تھی، اپنی دکان میں داخل ہونے والے تمام لوگوں کے ساتھ اپنی کنڈیوں کی خوشی بانٹنے میں بہت خوش ہوئے۔ ایک دھوپ والی دوپہر، ٹمی نامی ایک اداس لڑکا انچینٹڈ لائٹس میں گھوم رہا تھا۔ ٹمی نے اپنے دوستوں سے جادوئی کی نڈیوں کی کہانیاں سنی تھیں اور اسے امید تھی کہ شاید وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں۔ تاہم جب اس نے مٹھائیوں کی رنگین صفوں کو دیکھا، اس کی آنکھیں نم ہی رہیں، اس کا دل بھاری تھا۔ مسٹر ولکنس نم کے اداس رویے کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ میرے پیارے لڑکے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز گرم اور تسلی بخش تھی۔ ٹمی ایک لمحے کے لیے ہچکچایا اور پھر جواب دیا، میں حال ہی میں اداس محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کینڈیز مجھے خوش کر سکتی ہے۔ مسٹر ولکنس، اس کی آنکھیں ہمدردی سے بھری ہوئی تھیں، بولے، کینڈیز میں خوشی لانے کی طاقت ہے، لیکن ان کا جادو رو کے لیے کوئی علاج نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ اس نے ٹم کو ایک چھوٹے بے ہنگم جار کی طرف لے گیا جو سادہ گول کی نڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، ان کی نڈیوں میں کوئی فینسی رنگ یا غیر معمولی طاقت نہیں ہے، لیکن ان کی ایک خاص خوبی ہے۔ جب آپ ان میں سے کسی کو کسی ایسے شخص کو دیتے ہیں جس کا آپ خیال رکھتے ہیں، تو یہ آپ دونوں کی خوشی کو بڑھا دیتی ہے۔ ٹمی حیران ہوا اور اسے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مٹھی بھر ان غیر معمولی کی نڈیوں کو خریدا اور انہیں اپنی چھوٹی بہن سارا کے ساتھ بانٹ دیا، جو بھی مایوسی کا شکار تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کینڈیز بانٹیں اور اپنے جذبات کے بارے میں بات کی تو ان کے دلوں میں گرمجوشی بھر آئی اور ان کی مسکراہٹیں لوٹ آئیں۔ ٹمی اور سارا کینڈی کی دکان پر واپس آئے، جہاں مسٹر ولکنس گرمجوشی سے مسکرائے اور ان سے کہا، خوشی خود کینڈی سے نہیں آتی بلکہ اس محبت اور تعلق سے ملتی ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ٹمی اور سارا باقاعدگی سے انچینٹڈ لائٹس کا دورہ کرتے تھے۔ انہوں نے جادوئی کی نڈیوں کا لطف اٹھایا، لیکن ایک دوسرے اور ان لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیوں اور غموں کو بانٹنے میں حقیقی جادو کو دریافت کیا جن کی وہ پرواہ کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دکان سے نکل رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مائیکل نام کا ایک نیا لڑکا دروازے پر کھڑا اداس اور تنہا نظر آ رہا ہے۔ ٹمی اور سارا اس کے پاس آئے اور اسے کچھ خاص کینڈی پیش کی۔ مائیکل کا چہرہ چمک اٹھا اور اس نے قصبے میں اپنے مشکل اقدام کے بارے میں ایک کہانی شیئر کی۔ تینوں بچے جلدی سے دوست بن گئے اور وہ سادہ کی نڈیوں کے ساتھ خوشیاں پھیلاتے رہے جو ہر ایک لمحے کے ساتھ خوشی کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ قریب ہوتے گئے، انہیں احساس ہوا کہ حقیقی خوشی صرف ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنے سے حاصل ہوتی ہے، نہ صرف ان کی نڈیوں سے جن سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تینوں کی مہربانی کا کلام اور ان کی مشترکہ کی نڈیوں کا جادو پورے شہر میں پھیل گیا اور جلد ہی ہر کوئی اپنے لیے اس غیر معمولی خوشی کا تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ قصبہ تبدیل ہونا شروع ہوا کیونکہ لوگوں نے صرف جادوئی چیزوں کے استعمال پر نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر توجہ مرکوز کی۔ کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ خوشی ایسی چیز نہیں ہے جو مادی چیزوں میں خریدی آ پائی جائے۔ حقیقی خوشی ان بندھنوں سے آتی ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں اور جو پیار اور مہربانی ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ پرفتن خلفشار سے بھری دنیا میں انسانی تعلق کی سادہ خوشیوں کو نظر انداز کرنا آسان ہے۔ دی میجیکل کینڈی شاپ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سب سے زیادہ جادوئی چیز وہ محبت اور دیکھ بھال ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں،
اور یہی وہ خوشی ہے جو ہم اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں.